नामंजूर 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 या रसूल बुशरा बीबी बेकसूर या रसूल बुशरा बीबी बेकसूर या रसूल बुशरा बीबी बेकसूर। फीसद आबादी की इतनी इंसल्ट हुई है। ये केस एक फ्लड गेट खोला जा रहा है खवातीन के हकूक पे डाका मारने का, सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के चक्कर में जिस किस्म का ये घटिया केस बनाया गया, जो जबान बोली गई, जो गाली गलोच की गई, उसकी तवक्को हमें नहीं थी कि अदालत इस तरह की इजाजत देगी। खवातीन की नजरें लगी थी कि आज यहाँ से इंसाफ होगा, फैसला आएगा। ये फैसला सिर्फ बुशरा बीबी के लिए नहीं आना, ये फैसला पाकिस्तान की खवातीन बहन बेटियों के लिए आना है। और मैं हैरान थी कि खावर मानिका ने आज औरतों की इज्जत उछाली, गाली गलोच की, लेकिन अदालत खामोश रही, जिसकी वजह से हम परेशान भी हुए, शर्मिंदा भी हुए और आज हमारे सर भी झुके हैं। और हमें ये लग रहा है कि पाकिस्तान के अदालती जो निज़ाम है उसमें अगर खवातीन जाएंगी किसी भी तमाशे के लिए तो उनको आगे से तोहमतें लगेंगी, उनको गालियां दी जाएंगी। तो खुदारा हमारी अदलिया से रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान की 52% आबादी के हकूक की प्रोटेक्शन आपके जिम्मे है। ये केस एक लैंडमार्क है, ये सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बुनियाद पर जो केस बनाया गया है इसके बहुत दूर रस नताइज होंगे। पाकिस्तान की जो इस्लामिक जो सोसाइटी है उसके ऊपर इसके बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट होगा। मेहरबानी करें, मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगी, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करूंगी कि जल्द अज जल्द इस पे नोटिस लें और इस केस को इंसाफ के तकाजों के मुताबिक इस्लामी कवानीन और पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कंक्लूड करें ताकि खवातीन के हकूक की भी प्रोटेक्शन और बुशरा बीबी को रिहा किया जाए। थैंक यू। आगे बात कर लें, ये बात कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज बहुत ही अफसोसनाक दिन है। बतौर वकील मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह आज मैंने अब्यूज़ अदालत में देखी है, मैंने अपनी वकालत की ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। सख्त आर्गूमेंट्स होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वकला के ज़रिए बात होती है और अदालत रेगुलेट करती है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अदालत के अंदर साबिक वज़ीर आज़म को, हमारे तो दोस्तों ने बातें की हैं बड़े सोफिस्टिकेटेड अंदाज में, मैं साफ अंदाज में बात कर रहा हूं कि आज साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को अदालत में जज के सामने गाली दी गई है। बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आप अपने दलाइल में वजन पैदा करें, आप गालियां ना दें, आप अब्यूज ना करें। और केस तो पिछली पेशी में खत्म हो चुका था। आज तो 9 बजे हम इस उम्मीद में थे कि फैसला आएगा। हम तो हाई कोर्ट में थे। आज हाई कोर्ट में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के सामने हमने दरखास्त दी कि साइफर केस जो कल लगना था और यौम तकबीर की वजह से छुट्टी दी गई। 24 साल बाद इनको छुट्टी याद आई, अच्छी बात है, यौम तकबीर हम सबका है। लेकिन ये भी सोचिए कि जिसने बम बनाया अब्दुल कदीर खान, उसका नाम तक कल ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में, कल किसी प्रेस रिलीज में, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ट्वीट में कहीं डॉक्टर कदीर का नाम नहीं था। हम उस वजह से आज गए कि यौम तकबीर की वजह से कल हियरिंग नहीं हो सकी, तो हमें अर्ली डेट में चीफ जस्टिस साहब ने पीर का दिन दिया। ठीक है, पीर के दिन इंशाल्लाह केस हो जाएगा। यहां जब पहुंचे तो एक अजब तमाशा देखा, एक तुरफा तमाशा देखा कि अदालत फैसला सुनाने की बजाय दोबारा मानेका साहब को मोहलत दे रही है। 10 मिनट की मोहलत दी और वो घंटे तक तकरीबन बोलता रहा वो आदमी, और वो ये नहीं सोच रहा था कि उस अदालत में ये हमारी बहनें और माएँ बैठी हैं, हमारी खवातीन बैठी हैं। लेकिन हम दोबारा ये कहते हैं, जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने, उमर यूद साहब ने और शिबली साहब ने और हमारे वकला ने ये बात की है कि इंशाल्लाह, और हमारी बहन ने कमल शौजब साहिबा ने भी, कि हम अपना हौसला नहीं हारेंगे। मैंने अदालत में अपने वकला को भी ये बात की, हमारा काम मुकाबला करना है, हम हर फोरम पे जाएंगे, दलाइल में वजन पैदा करेंगे, हमारे पास मजबूत केस है। और एक सवाल मैं जरूर मानिका साहब से पूछना चाहता हूं, बसद एहतराम, क्योंकि उम्र में मुझसे बड़े हैं। आपको 5 साल बाद कैसे याद आया कि इद्दत में मसला है? जब शादी हुई थी इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, आप किसी प्रेशर में नहीं थे, और जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई आपको पौने 2 साल बाद ये केस कैसे याद आया? इसका मतलब है
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیشن ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو تکلیف تھی، اگر آپ کو شکایت تھی تو شادی کے پہلے مہینے، دوسرے مہینے، پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، پانچویں سال، آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کنکاکٹڈ ہے، یہ بھی جیلی ہے، یہ بھی سازشی کیس ہے، عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے۔ یاد رکھیے آپ سب جو یہ سب کر رہے ہیں، امت کا لیڈر باہر نکلے گا، شان سے نکلے گا اور واپس وزیر اعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم پاکستان اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا۔ فلڈ گیٹ کھولا جا رہا ہے خواتین کے حقوق پہ ڈاکہ مارنے کا، صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے چکر میں جس قسم کا یہ گھٹیا کیس بنایا گیا، جو زبان بولی گئی، جو گالی گلوچ کی گئی، اس کی توقع ہمیں نہیں تھی کہ عدالت اس طرح کی اجازت دے گی۔ خواتین کی نظریں لگی تھی کہ آج یہاں سے انصاف ہوگا، فیصلہ آئے گا۔ یہ فیصلہ صرف بشرا بی بی کے لیے نہیں آنا، یہ فیصلہ پاکستان کی خواتین بہن بیٹیوں کے لیے آنا ہے۔ اور میں حیران تھی کہ خاور مانیکا نے آج عورتوں کی عزت اچھالی، گالی گلوچ کی، لیکن عدالت خاموش رہی، جس کی وجہ سے ہم پریشان بھی ہوئے، شرمندہ بھی ہوئے اور آج ہمارے سر بھی جھکے ہیں۔ اور ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے عدالتی جو نظام ہے اس میں اگر خواتین جائیں گی کسی بھی تماشے کے لیے تو ان کو آگے سے تہمتیں لگیں گی، ان کو گالیاں دی جائیں گی۔ تو خدارا ہماری عدلیہ سے ریکویسٹ ہے، پاکستان کی 52% آبادی کے حقوق کی پروٹیکشن آپ کے ذمہ ہے۔ یہ کیس ایک لینڈ مارک ہے، یہ صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بنیاد پر جو کیس بنایا گیا ہے اس کے بہت دور رس نتائج ہوں گے۔ پاکستان کی جو اسلامک جو سوسائٹی ہے اس کے اوپر اس کے بہت برا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا۔ مہربانی کریں، میں عدالت سے ریکویسٹ کروں گی، ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ جلد از جلد اس پہ نوٹس لیں اور اس کیس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق اسلامی قوانین اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کنکلوڈ کریں تاکہ خواتین کے حقوق کی بھی پروٹیکشن ہو اور بشرا بی بی کو رہا کیا جائے۔ تھینک یو۔ آگے بات کر لیں، یہ بات کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آج بہت ہی افسوسناک دن ہے۔ بطور وکیل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آج میں نے ابیوز عدالت میں دیکھی ہے، میں نے اپنی وکالت کی زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ سخت آرگومنٹس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن وکلاء کے ذریعے بات ہوتی ہے اور عدالت ریگولیٹ کرتی ہے۔ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ عدالت کے اندر سابق وزیر اعظم کو، ہمارے تو دوستوں نے باتیں کی ہیں بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں صاف انداز میں بات کر رہا ہوں کہ آج سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو عدالت میں جج کے سامنے گالی دی گئی ہے۔ بہت غلط ہوا ہے، بہت غلط ہوا ہے۔ آپ اپنے دلائل میں وزن پیدا کریں، آپ گالیاں نہ دیں، آپ ابیوز نہ کریں۔ اور کیس تو پچھلی پیشی میں ختم ہو چکا تھا۔ آج تو 9 بجے ہم اس امید میں تھے کہ فیصلہ آئے گا۔ ہم تو ہائی کورٹ میں تھے۔ آج ہائی کورٹ میں محترم چیف جسٹس صاحب کے سامنے ہم نے درخواست دی کہ سائفر کیس جو کل لگنا تھا اور یوم تکبیر کی وجہ سے چھٹی دی گئی، 24 سال بعد ان کو چھٹی یاد آئی، اچھی بات ہے، یوم تکبیر ہم سب کا ہے، لیکن یہ بھی سوچئے کہ جس نے بم بنایا عبد القدیر خان، اس کا نام تک کل آفیشیل ڈاکومنٹیشن میں، کل کسی پریس ریلیز میں، وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹویٹ میں کہیں ڈاکٹر قدیر کا نام نہیں تھا۔ ہم اس وجہ سے آج گئے کہ یوم تکبیر کی وجہ سے کل ہیئرنگ نہیں ہو سکی، تو ہمیں ارلی ڈیٹ میں چیف جسٹس صاحب نے پیر کا دن دیا۔ ٹھیک ہے، پیر کے دن انشاءاللہ کیس ہو جائے گا۔ یہاں جب پہنچے تو ایک عجب تماشا دیکھا، ایک طرفہ تماشا دیکھا کہ عدالت فیصلہ سنانے کی بجائے دوبارہ مانیکا صاحب کو مہلت دے رہی اور 10 منٹ کی مہلت دی اور وہ گھنٹے تک تقریباً بولتا رہا وہ آدمی، اور وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس عدالت میں یہ ہماری بہنیں اور مائیں بیٹھی ہیں، ہماری خواتین بیٹھی ہیں۔ لیکن ہم دوبارہ یہ کہتے ہیں، جس طرح بیرسٹر غور صاحب نے، عمر یوب صاحب نے اور شبلی صاحب نے اور ہمارے وکلاء نے یہ بات کی ہے کہ انشاءاللہ، اور ہماری بہن نے کمل شوذف صاحبہ نے بھی، کہ ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے۔ میں نے عدالت میں اپنے وکلاء کو بھی یہ بات کی، ہمارا کام مقابلہ کرنا ہے، ہم ہر فورم پہ جائیں گے، دلائل میں وزن پیدا کریں گے، ہمارے پاس مضبوط کیس ہے۔ اور ایک سوال میں ضرور مانیکا صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں بصد احترام، کیونکہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، آپ کو 5 سال بعد کیسے یاد آیا کہ عدت میں مسئلہ ہے؟ جب شادی ہوئی تھی عمران خان وزیر اعظم نہیں تھے،
آپ کسی پریشر میں نہیں تھے، اور جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی آپ کو پونے 2 سال بعد یہ کیس کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب آپ کی گرفتاری ہوئی اور اس کے بعد کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ کا مسئلہ تو کہیں نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ جیل میں جانے کے بعد کوئی سافٹ ویئر کی اپڈیشن ہوئی ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو تکلیف تھی، اگر آپ کو شکایت تھی تو شادی کے پہلے مہینے، دوسرے مہینے، پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال، چوتھے سال، 5ویں سال، آخر آپ کو اتنے سال بعد یہ کیسے یاد آیا؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام کیسز کی طرح یہ بھی کنکاکٹڈ ہے، یہ بھی جیلی ہے، یہ بھی سازشی کیس ہے، عمران خان کو اندر رکھنے کی کوشش ہے۔ یاد رکھیے آپ سب جو یہ سب کر رہے ہیں، امت کا لیڈر باہر نکلے گا، شان سے نکلے گا اور واپس وزیر اعظم پاکستان میں جائے گا انشاءاللہ۔ وزیر اعظم پاکستان اپنے ہاؤس میں جائے گا اور وہاں سے قوم کو لیڈ کرے گا انشاءاللہ۔